معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے بہت مشہور و معروف پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جسے اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کا خطاب سے نوازا، جسے اللہ نے فرعون کے گھر کے اندر پرورش دلوایا، جس موسیٰ کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں بچے قتل کیے گئے، اس موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سناؤں گا۔ جب ایک موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر تھے کہ ان کے ہاتھوں میں جب عصا تھا، ڈنٹا تھا، کتنے معجزہ ہوئے۔ اسی ایک معجزہ میں سے ایک معجزہ ہم سناتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک مکہ قبطی کو مارا، پھر آگے دیکھیے اس قبطی کا حشر کیا ہوتا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آدمی کا نفس برا ہو جائے تو پھر خیر نہیں، آدمی کا نفس یعنی دل برا ہو جائے تو پھر خیر نہیں۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور پناہ چاہتے ہیں ہم اپنے نفسوں کی برائیوں سے۔ جب نفس میں برائیاں پیدا ہو جائے تو پھر خیر نہیں۔ اوپر کی برائیوں تک تو بات بن جاتی ہے، آدمی توبہ کر کے زندگی سنوار لیتا ہے، اپنے آپ کو سجا لیتا ہے، لیکن جب نفس کھوٹا ہو جاتا ہے، برا ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کی خیر نہیں رہتی۔ اسی لیے فرمایا ہم پناہ چاہتے ہیں اپنے نفسوں کی برائیوں سے۔ من شروری انفسنا، ہم پناہ چاہتے ہیں اپنے نفسوں کی برائیوں سے، یعنی ہمارے نفس برے نہ ہو جائیں۔ ہاتھ سے برائی ہو جائے تو آدمی کہتا ہے ارے یہ مجھ سے کیا ہو گیا، ہم نے تو مارنے کا ارادہ نہیں کیا، لیکن اچانک لگ گیا ایسی جگہ پہ کہ وہ چل بسا۔ اس لیے گناہ کا دھلنا آسان ہے، لیکن اگر دل نے گناہ کا ارادہ کیا اور دل کے کہنے سے ہاتھ نے گناہ کیا تو پھر اس گناہ کا دھلنا بہت مشکل اور دشوار ہے۔ یاد کرو اس موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جسے اللہ نے کلیم اللہ سے خطاب کیا، وہ موسیٰ علیہ السلام جس کی پرورش اللہ نے فرعون کے گھر کے اندر کروایا، ان کا وہ واقعہ جو قرآن کریم میں آیا ہے، جب انہوں نے ایک قبطی کو مکہ مارا تھا، مکہ، تو وہ اللہ جانے کہاں لگ گیا، وہ مکہ وہ تو پانی مانگنے بھی نہیں رہا، یعنی بالکل چل ہی بسا، ختم ایک مکہ میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو مکہ مارا تھا وہ عمل ہاتھ کا تھا، مارنے کا ارادہ نہیں تھا، تنبیہ کا ارادہ تھا۔ اس ہاتھ کے پیچھے دل کا ارادہ نہیں تھا، یعنی تنبیہ تھا کہ ایسے نہیں تو ایسے۔ ہم اور آپ جیسے کہتے ہیں کہ تو بات سے نہیں سمجھے گا، لات سے، تو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اس قبطی کو سمجھایا، نہیں سمجھا، ایک مکہ مارا، وہ مکہ ایک ہی مکہ میں اس بیچارے کا کام تمام ہو گیا۔ نہ جانے وہ مکہ کہاں لگا، دل کا حال کیا تھا، یعنی یہ کیا تھا، ہاتھ کا ایک فعل تھا، ہاتھ کا ورک تھا، عمل تھا، دل کا حال کیا تھا۔ فوراً موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ھذا من عمل الشیطان، آپ علیہ السلام نے فوراً کہا یہ حرکت شیطان نے مجھ سے کرا دی۔ معلوم ہوا کہ دل کا تقاضا سے اور مار ڈالنے کے ارادے سے مکہ نہیں مارا تھا، بلکہ وہ ایک اتفاقی امر تھا، اچانک، یعنی سمجھانا مقصود تھا، تنبیہ مقصود تھی، مگر وہ مر گیا۔ دوسری جگہ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، اے میرے پروردگار میں نے اپنا نقصان کر لیا، میں نے گناہ کر لیا، آپ میرا گناہ معاف فرمائیں۔ بس اللہ نے ان کا گناہ معاف کر دیا۔ دیکھو گناہ فوراً دھل گیا اور کام بن گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ صرف ہاتھ کا عمل تھا، اس کے پیچھے دل کا ارادہ نہیں تھا، مارنے کی نیت نہیں تھا۔ اور اگر کوئی دل کے کہنے پر یہ کام کرے، مثلا دل کے تقاضے سے کسی کو گولی مارے یا چاقو گھونپے یا پوری زندگی گزر جائے گی، مگر وہ توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ دل کے ارادے سے کسی کو گولی مارے یا چاقو گھونپے تو پوری زندگی گزر جائے گی، مگر توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، کیونکہ یہ حقوق العباد ہے، بندے کا حق ہے۔ حقوق اللہ تو معاف ہو جاتا ہے، لیکن حقوق العباد جب تک بندہ نہ معاف کر دے نہیں۔ بہرحال جب دل کھوٹا ہو جاتا ہے تو پھر معاملہ بڑا سنگین ہو جاتا ہے، اور جب دل صحیح ہوتا ہے تو اعضاء سے گناہ ہو جاتا ہے تو معاملہ سنگین نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس صورت میں انسان کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے اور توبہ سے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ دین کے اسلام کی باتوں کو آگے تک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔